بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا، اور وہ ختم ہوتی ہے جا کر کے 16ویں پارے میں. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 نظام چلائے. ایک نظام تشریعی شریعت کا نظام چلا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء کے وارثین کے ذریعے وہ نظام چلایا جاتا ہے. ایک نظام ہے تکوینی، جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے براہ راست چلایا جاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب بندوں کے ذریعے وہ نظام چلاتے ہیں، اور دونوں نظام برابر چلتے رہتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی نظام دیا، شریعت کا، اور اس زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی نظام تھا. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے براہ راست احکام موصول ہوتے تھے، اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر سے ملاقات کرو. یہ حکم دینے کی 2 وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ علم اس وقت مجھے. بات صحیح بھی تھی، نبی کی موجودگی میں سب سے زیادہ علم نبی کو ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہ سب سے زیادہ علم مجھے ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اگرچہ کہ وہ صحیح تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود، لہذا خضر کے پاس جاؤ، دیکھو ان کے پاس تکوینی علوم ہے جو تمہارے پاس نہیں. دوسری وجہ یہ ہے، یہ جو یہود تھے وہ کفار مکہ کو پڑھایا کرتے تھے مختلف قسم کے سبق. یہود پڑھے لکھے تھے، توریت کا بھی علم تھا، اور مکے کے لوگ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو آئے دن کچھ نہ کچھ سمجھا پڑھا کر کے نبی کی خدمت میں بھیجا کرتے، اور سمجھتے تھے اپنے آپ کے بارے میں یہود کہ وہ توریت چونکہ ان کے نبی موسیٰ کو ملی تھی، اور توریت کے پڑھ لینے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جاننے والے سمجھتے تھے یہود. لہذا انہوں نے مکے کے لوگوں کو پڑھایا کہ جاؤ اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہے، نہیں دیتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے. یہ سبق پڑھایا ہوا تھا یہود کا. سوال کیا تھے؟ بھئی اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا حال تھا، روح کی حقیقت کیا ہے،
ذوالقرنین کون تھے؟ یہ 3 سوال پڑھا کر کے نبی کی خدمت میں بھیجے، اور وہ مکے کے لوگوں نے آ کر کے نبی کی خدمت میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چوک ہوئی، اللہ کے نبی کو یہ بتانا تھا کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل کو جواب دوں گا، ساتھ میں انشاءاللہ کو نہیں ملایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی روکی۔ ادھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، وہ بات صحیح تھی لیکن خدا کو پسند نہیں آیا، موسیٰ کی تربیت ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے یہ کہا کہ میں کل کو جواب دوں گا، یہ سوچ کر کہ میرے پاس وحی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھیجیں گے، میں بتا دوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کو میں بتاؤں گا۔ نبی سے یہ چوک ہوئی، نبی کی تربیت ہو رہی ہے، وحی روکی گئی۔ ادھر یہود کو دعویٰ تھا توریت ان کے پاس ہے تو وہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ یہ سوال نہیں تھا، یہود نے یہ سوال نہیں سکھلایا تھا کہ خضر کون تھے، موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں تھی، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، سوال تھا ذوالقرنین کون تھے۔ ان تینوں کے سوال کے جواب اللہ نے دیے، لیکن موسیٰ اور خضر کا تذکرہ اللہ نے کیوں لایا؟ یہود کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہود یہ جو سمجھ رہے تھے کہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ ان کو یہ بتانا چاہتے تم کیا زیادہ جانتے ہو؟ تمہارے نبی موسیٰ جب تھے، تمہارے نبی ان کی حیات میں ہم نے ان کو خضر کے پاس بھیجا، اور خضر موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے تھے، تمہارے نبی سے زیادہ علم رکھنے والے نبی کے زمانے میں موجود تھے، تم کیا زیادہ علم رکھتے؟ یہ 3 جگہ اللہ تبارک و تعالی برابر برابر تربیت فرما رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا، خضر علیہ السلام کے پاس گئے، دونوں میں گفتگو ہوئی۔ موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، خضر نے کہا بھائی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ موسیٰ تشریعی نبی، شریعت کے نبی، اور وہ تکوینی امور پر ہے، دونوں میں جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ملنے والے حکم پر عمل کریں گے اور وہ شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہوگا، نبی اسے روکیں گے اور جو ہے اختلاف ہوگا۔ اس لیے خضر نے کہا کہ نہیں، تمہارا ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، لیکن موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو انہوں نے شرط لگا دی، ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو لیکن سوال نہیں کرو، میرے ساتھ رہو سوال نہیں کرو۔ مان لی شرط موسیٰ نے، گئے۔ 3 واقعے پیش آئے، موسیٰ اور خضر دونوں ساتھ چل رہے، 3 واقعے پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ دونوں کو راستے میں ایک کشتی پر سفر کرنا پڑا، دونوں کشتی پر سفر کی گئے۔ کشتی جب کنارے لگنے والی تھی، خضر نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا، کہیں سے اس کا لکڑی اکڑی اکھاڑ کر کے اس کو عیبدار بنا دیا کشتی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے مال کو نقصان پہنچانا شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ بھائی کوئی کسی کا جو ہے باہر اسکوٹر کھڑی ہے، جی بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس میں جو ہے سیٹ پہ بلیڈ مارتے ہیں، جی کسی سے دشمنی ہو، حسد ہو تو جاتے جاتے گاڑی کو ہاتھ سے دھکا دے دیتے ہیں، وہ گر جاتی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تو جائز نہیں ہے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے کشتی کو عیبدار بنایا تو
وہ شریعت میں جائز نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ تو صحیح نہیں ہوا آپ کا کام۔ تو خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، اور میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، تم نے سوال کر لیا۔ تو موسیٰ نے کہا بھول گیا تھا، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ آگے چلے، ایک آبادی تھی، اس آبادی کے پاس کنارے کہیں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو 10-12 سال کے بچے کو خضر نے مار دیا، جان سے مار دیا۔ شکل کیا بنی؟ کوئی بھی شکل بنی، اس کو دیوار سے ٹکرا دیا، یا اس پر کوئی پتھر گر گیا، یا اس کے اثر پتھر سے ٹکرا گیا، کوئی بھی شکل بنی، بہرحال وہ بچہ انتقال کر گیا، اور وہ جو ہے خضر نے کیا۔ یہ تو بہت بڑا جرم تھا، قتل، وہ بھی بچے کا، 10-12 سال کا، وہ بالغ نہیں ہے تو مکلف بھی نہیں ہے، کسی عبادت کا مکلف نہیں تو اس پر کوئی عبادت نہیں، معصوم بچہ تھا، اب کوئی گناہ بھی اس کا سامنے نہیں آیا تھا، بلا وجہ کا وہ تو کشتی کو عیبدار بنایا تھا، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی تھی، اور اس کا جرمانہ بھی دیا جا سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک کر لو، لیکن یہاں تو جان کا نقصان ہوا، اس کو تو بھرپائی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، برداشت نہیں ہوتا نبی، غلط کام جو ہے نبی وہ دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتے، اسی لیے حدیث کی ایک قسم ہے، حدیث کی ایک قسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ ارشاد فرمائے وہ حدیث، یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو وہ بھی حدیث، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا حدیث، آپ نے کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث ہے، دونوں باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ حدیث کی ایک قسم یہ ہے اللہ کے نبی نے نہ کچھ فرمایا نہ کچھ کیا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، کچھ کہا نہیں، وہ بھی حدیث، اس لیے کہ اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی روکتے، اللہ کے نبی نے روکا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح، لہذا حدیث وہ بھی۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ غلط کام دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتے۔ اب یہاں قتل ہو گیا تو موسیٰ کو غصہ آیا، ویسے بھی ذرا جلالی تھے وہ، تو ذرا سخت لہجہ استعمال کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جرم کے تم نے مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام کیا تم نے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے، میں نے منع کیا تھا نا سوال نہیں کرنا، ایک مرتبہ معافی مانگ چکے تھے، اب دوسری مرتبہ معافی مانگنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے موسیٰ نے کہا اچھا اب کی بار چھوڑ دو، اس کے بعد کچھ سوال کروں تو مجھے الگ کر دینا، واپس بھیج دینا۔ خضر نے کہا ٹھیک ہے چلو، گئے، جاتے جاتے ایک بستی میں گئے، اس زمانے میں ایسا رواج تھا کہ اجنبی کہیں پہنچتے تو بتاتے تھے کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے ہونے کا نظام کر دیا جائے، تو لوگ کر بھی دیا کرتے تھے۔ ان دونوں نے ان گاؤں والوں سے کہا، بھوک بھی لگی تھی، کہا ہمارے لیے کچھ کھانے کا نظام کر دو، ہمیں مہمان بنا لو، میزبانی کر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے، گنجائش گاؤں والوں کے پاس نہیں تھی،
یا کیا تھا، انہوں نے میزبانی کرنے سے کھلانے سے منع کر دیا. آگے بڑھے، وہاں ایک گھر کی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. وہ گرنے کے قریب تھی، اس کو ٹھیک سے کھڑا کر دیا، مضبوط کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یہ تو ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. اس گاؤں میں ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی تو گرتی، ہمیں کیا لینا دینا تھا؟ تم نے اسے بنا دیا. خیر چلو بنا دیا تو اس کی اجرت تو لے لو، کم از کم کھانے کا نظام تو ہو. خضر نے کہا کہ پھر تم نے وعدے کے خلاف کیا، اب تم جدا ہو جاؤ، میرے ساتھ چل نہیں سکتے. لیکن جانے سے پہلے سن لو یہ 3 کام میں نے کیوں کیے. اس میں پہلا کام، میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے کیا کہ وہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ اس کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے، جو بھی کشتی بے عیب آتی وہ قبضہ کر لیتے تھے. اور یہ لوگ غریب کمزور طبقے کے لوگ تھے. ان کا گزر بسر کا معاش کا ذریعہ کشتی اگر چھین لی جاتی تو ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ متاثر ہوتا. اس لیے ہم نے عیب کر دیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. تھوڑے سے خرچے میں کشتی ٹھیک ہو جائے گی لیکن معاش کا ذریعہ بچے گا. یہ علم حضرت خضر کو تھا کہ میرا تھوڑا سا نقصان پہنچانا ان کو بڑے نقصان سے بچائے گا. یہ علم حضرت خضر کو تھا، تکوینی علم تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، چھوٹے میں بلا ٹل گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ چھوٹی مصیبت میں ٹلا دیتے. یہ مسئلہ تو بتا دیا. آگے کے 2 مسئلوں میں ایک بات مجھے بتانی ہے. آگے کے 2 مسئلوں میں بتایا کہ وہ جو بچے کو میں نے ختم کیا اس کی وجہ یہ تھی اس بچے کے ماں باپ دونوں مومن تھے. مومن کا مطلب کامل مومن، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے مومن تھے. ماں بھی باپ بھی، یعنی نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ تھے ماں باپ. اور یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر کے ماں باپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتا، کفر میں جانے کا ذریعہ بنتا. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ بچہ آگے چل کر کے سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کو پھنساتا، کفر میں پہنچاتا. اس لیے ان کے ماں باپ کو اس آزمائش سے بچانے کے لیے میں نے اس بچے کو ختم کر دیا. اور ہم نے ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور اولاد دے دیں گے اسے. اس میں ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں. اس دوسرے واقعے میں ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. زندہ ماں باپ کے بچے کو انہوں نے ختم کیا، اور ختم کرنے کی وجہ یہ بتائی یہ آزمائش کا ذریعہ بنتا اور ماں باپ کے لیے یہ کفر میں لے جانے کا ذریعہ بنتا. تو ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کا ختم ہونا ضروری تھا، ختم کر دیا. رہی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری دیں گے. یہ علم موسیٰ کو نہیں تھا، اللہ نے وہ تکوینی علم تھا ان کو دیا تھا کہ بھئی اس کو ختم ہونا چاہیے، ختم کر دو. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جی. میں نے اسی رمضان میں وہ آیت پڑھی تھی، بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے میں بری معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر خیر کے خزانے ہوتے ہیں.
اب یہاں بظاہر لڑکا جو ہے وہ مرا، بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑے نقصان سے بچاؤ ہے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت، وہ اس بچے کی موت میں ہے، مرنے میں ہے۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا بتائی؟ اس بچے کے ماں باپ دونوں مومن۔ تیسری آیت میں حضرت خضر نے بتایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی، ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، اور وہ دونوں ماں باپ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا، دیوار گرتی خزانہ ظاہر ہوتا، لوگ لوٹ لیتے، اس خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو درست کیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے، بچے جب بڑے ہو جائیں گے وہ کسی طریق پر وہاں سے ان کو مل جائے گا۔ اس واقعے میں ماں باپ نہیں ہے، یہ دونوں یتیم ہیں، لیکن ان دونوں یتیموں کے لیے ان کے لیے رکھے گئے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو اور اپنے ایک ولی کو دیوار کے درست کرنے کے کام پر لگا دیا۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہ بن رہی ہے کہ ان یتیموں کے ماں باپ دونوں بہت نیک تھے، ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے بچوں کے دونوں کے ماں باپ جو ہے نیک اور صالح تھے، وہ تو نہیں رہے دنیا میں، لیکن ان کی نیکی کے اثر نے بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے نبی کو اور ایک ولی کو کھڑا کر دیا۔ بات کے 2 واقعے میں 2 باتیں ہمارے لیے۔ بچے کے قتل میں ماں باپ زندہ ہیں اور بچے کو خضر نے قتل کیا، وجہ کیا بیان کی؟ دونوں ماں باپ نیک ہیں، اور یہ آگے چل کر کے ان کے ایمان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ نقصان کرنا پڑا۔ آدمی جب نیک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تکوینی امور کے ذریعے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے، بظاہر ہمیں نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا خیر ہوتا ہے، وہ خیر ہمیں نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا، ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ لیکن ہوتا خیر ہے۔ اور تیسرے واقعے میں یہ بتایا کہ وہ تو نیک لوگ مر کے چلے گئے، لیکن ان نیک لوگوں کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو موت کے بعد بھی پہنچ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ نیک ہوں، ان کی نیکی کا اثر بچوں کو پڑتا ہے ماں باپ کی زندگی میں بھی، اور نیک ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جائز ناجائز طریقے پر کما کے جائیدادیں بنانے والے وہ اگر اپنے آپ کو نیک بنا لیں تو ان کی زندگی میں بھی اولاد کو ان کی نیکی کا فائدہ پہنچے گا، اور موت کے بعد بھی ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچے گا۔ زندگی میں یوں پہنچے گا کہ ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ جیسے ہے بچہ ویسا بنتا ہے، ماں باپ ٹوپی پہن کے کھانے بیٹھتے ہیں، بچہ بھی ٹوپی پہن کے بیٹھے، بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود دوڑے گا، تلاشے گا، کہیں سے ٹوپی نکالے گا، نہیں تو کپڑا لے گا، اوڑھ کے آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ زندگی میں فائدہ پہنچ رہا جی۔ ماں باپ کی قبر پر حاضری دے اور جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لے جائے،
یہ جانتے ہیں کس کی قبر ہے؟ یہ میرے ابا کی قبر ہے، تمہارے دادا کی قبر ہے، یہ تمہارے نانا کی قبر ہے۔ جو یاد ہے پڑھ لو، دعا کر لو۔ جی اب ہمارے جانے کے بعد وہ بچہ اس کی نقل کرے گا، وہ بچہ ہماری قبر پر اپنے بچے کو لائے گا، یہ میرے ابا کی قبر ہے، یہ میرے ابا کے ابا کی قبر ہے۔ جی ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی نیکیوں کا اثر اولاد کو پڑتا ہے، غیر محسوس طریقے پر ماں باپ کی نیکی بچوں میں منتقل ہوتی ہے، اسی طریق پر ماں باپ کی برائی وہ بھی بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اچھا اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی حیات میں بھی پڑتا ہے، موت کے بعد بھی پڑتا ہے، اسی طریقے پر ماں باپ کی بد اخلاقی برائی کا اثر بھی ان کی زندگی میں بچوں پر پڑتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی برائی کا اثر وبال بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بھلائی، خوبی، نیکی منتقل کرنا چاہتے ہیں یا بدی اور برائی ان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا، جب تک دنیا ہے یہ دونوں نظام چلتے رہیں گے، آج بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء، اللہ نے وہ مقرر کر رکھے ہیں، ان کا ایک غیبی نظام ہے، تکوینی نظام ہے، وہ پیرلل چلتا رہتا ہے۔ ایک کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر لاتے ہیں اور وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے نبی کی نبوت وہ نبی کے وارثین علماء کے ذریعے چلتی ہے، یہ شریعت ہے اور وہ تکوینی نظام۔ نبی کے وارثین بھی شریعت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے، اگر ان کے اندر سچی وراثت منتقل ہوئی تو وہ کسی نہ کسی طریقے پر اس کی اصلاح کی، اس کے تذکرے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے اندر نیکی منتقل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کا فائدہ اولاد کو پہنچائے، موت کے بعد بھی پہنچانے کا نظام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری برائی کے اثرات سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے یا ہمارے اندر کوئی خیر کے جذبات ہیں تو یہ دراصل ہمارے ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہے جو منتقل ہوا، اور ان کی نیکیوں کے اثر کی وجہ سے آج ہمارے اندر کچھ خیر اور بھلائی نظر آ رہی ہے۔ اے اللہ ایسی ہی نیکی ہمارے اندر پیدا فرما دے اور وہ ہماری اولاد میں منتقل فرما دے۔ اے اللہ
پوری نسلوں کو نیک بنانے کے فیصلے فرما دے، گھروں کے اندر دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ بد دینی سے، بے دینی سے ہماری اولاد کی، نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے اس مقدس زمانے میں تراویح کی نماز میں 16 پارے ہم نے مکمل کر لیے۔ اے اللہ اس پڑھے اور سنے گئے کلام کو قبول فرما، باقی حصے کا پڑھنا اور سننا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے ایسی برکت عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر و اذکار کی دولت سے مالا مال فرما، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کر لینا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر یہ مقدس زمانہ چل رہا ہے، اے اللہ اس کے صدقے میں پوری دنیا میں خیر کے، بھلائی کے، ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کے فیصلے فرما، امن کے، چین کی ہواؤں کے چلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان کے اس مقدس زمانے کے صدقے میں فلسطین، شام اور غزہ میں امن کے بحال ہونے کے فیصلے فرما، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک